آیت اللہ علامہ حسن جوادی عاملی کی یہ بحث ہے، جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے بیان کر سکوں، اور کسی حد تک آپ کی سماعتیں میرے بہت حد تک ساتھ ہیں، اور کسی حد تک میرا بیان میرا ساتھ دے رہا ہے۔ جی یہ جب وہاں آ کر پہنچے ہیں اور منقسم ہوا ہے تو یہ دونوں برابر ہیں نا، یہ کفر ہے نا، برابر ہے نا۔ تو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا امت کو انفسنا کا مطلب؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلا لو، لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ تو نبی مکرم اپنے جیسے کی جگہ صرف ایک کو لے کر گئے، اور وہ مولا علی ہیں۔ میدان مباہلہ میں انفسنا جمع تھی بھائی نفس کی، مگر کیوں؟ اس لیے کف ایک ہی ہے، ہم پلہ ایک ہی ہے، میزان ایک ہی ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، برابر ہونا چاہیے دونوں کو، ورنہ انصاف نہیں ہو پائے گا۔ ہم پلہ، یہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ اب نبی مکرم اور مولا علی ہم پلہ، ہم وزن، توجہ، اب یہ دونوں ہم پلہ، جب تک نبی مکرم کے ساتھ علی رہیں گے ہم پلہ، اور جب علی مولا کے ساتھ کوئی ہم پلہ کیا جائے گا تو اسے محمد جیسا ہونا چاہیے۔ لہذا سیدہ کا وجود حقیقت محمدیہ رکھتا ہے۔ سیدہ، صلوات پڑھیں سیدہ کے ساتھ۔ اللہ مدد ہو رہی ہے مولا بی بی کی مدد ہو رہی ہے۔ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے۔ یعنی آپ محمد کہیں یا فاطمہ، آپ فاطمہ کہیں یا محمد مصطفیٰ، ان دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ ایک ظاہر میں آئے تو نبی کہلائے، اور ایک باطن میں جائے تو جان نبی کہلائے۔ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، بضع نہیں ہے، بضع ہے، بضع نہیں ہے، بضع۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور آپ کیا ہیں یا حضرت؟ وما محمد الا رسول۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت میں میرا حصہ ہے، میری رسالت میں میرا حصہ ہے۔ دقت چاہوں گا آپ حضرات سے، آپ کا ممنون ہو، میری رسالت میں میرا حصہ ہے۔ یہ رسالت میں شریک رسالت ہے، تبھی تو ان کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی آئیں گی، نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ایک بزرگ عالم دین نے کیا حسین انداز سے تشریح کی ہے، کہ کیا حسین انداز سے تشریح کی ہے کہ جب بی بی آتی تھیں تو نبی مکرم، علامہ نقن صاحب، نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، کھڑے ہو کے ادھر پڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھی۔ قام الیہا، قام لہا نہیں ہے، لہا کا مطلب تو یہ کہ کھڑے ہو گئے، بی بی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قام الیہا، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھنا کہ جس طرف سے سیدہ آ رہی ہے۔ وقبل یدیہا، اور آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لانا واجلہ صاحب فی مجلس سے، اور وہاں بٹھانا جہاں خود بیٹھے تھے۔ اب نبی بیٹھے یا فاطمہ بیٹھے، رسالت بیٹھی ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث یہاں خاموش ہے، حدیث یہاں خاموش ہے کہ بی بی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد حدیث خاموش ہے خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں نبی کی ذات۔ بیٹھ لو گے؟ بیٹھے رہیں گے آپ؟ بیٹھے رہیں گے آپ؟ اب یہ ان کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے کہ مجھے ان کے مطابق مجلس پڑھنی چاہیے۔ بیٹھے رہیں گے؟
اللہ 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 ہمیں خود پسندی سے بچائے، اللہ مجھے خود پسندی سے بچائے۔ بی بی کا کرم ہے مولانا، الہی آمین، الہی آمین، مولانا شکریہ۔ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے۔ حقیقت دلائل دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ میں یہاں سے اتر کے شاید سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا اور پھر چند گھنٹوں بعد آپ سب کا سلام مولا علی کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ آپ ساتھ چلیں گے؟ دلائل جاوید بھائی دلیل دوں گا کہ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے، جس کی ایک دلیل فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جز کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کو ختم کرتا ہے تو کل بنتا ہے۔ سیدہ نبی مکرم کے لیے ٹکڑا، حصہ، ایک دلیل حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے۔ دوسری دلیل اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ بی بی فاطمہ ہے۔ اچھا، ہم جب جنت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے جنت ہے وہی والی بی بی کی جنت ہے، وہی والی مولا علی کی جنت ہے، وہی والی امام حسین کی جنت ہے۔ جنت کی قسمیں ہیں، خود قرآن میں جنت کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ جو ائمہ اہل بیت کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے نا، لفظ مشترک ہے، معنی مطلب ایک جیسا نہیں ہے۔ جو ائمہ اہل بیت کے لیے، بی بی کے لیے، نبی کے لیے، مولا علی کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے، وہاں لفظ جنت نہیں آیا، جنتی آیا ہے، میری جنت، یعنی اللہ نے اپنی جنت جسے کہا ہے وہ ان کی جنت ہے۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں، تو ان کے لیے جو مقام اور ان کی جو عظمت اور ان کے مقام ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے لفظ جنتی استعمال کیا ہے۔ جی، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ جناب زہرا۔ سوال یہ ہے کہ جو وجود کائنات کی بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات، میں لفظوں کو پھر بہتر کرتا ہوں، کائنات بنتے ہوئے جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات کو تمام کرتے وقت بھی بڑی شخصیت ہونا چاہیے۔ میرا مطلب گیا، میرے الفاظ گونگے ضرور ہو سکتے ہیں مگر میرا مطلب بول رہا ہے۔ جو آغاز کائنات میں، اول الخلقت میں جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسے آخر خلقت میں، آخر کائنات میں اس کو سب سے بڑی شخصیت ہونا چاہیے، ورنہ انتخاب پروردگار پر سوال اٹھے گا۔ اللہ نے جسے کائنات میں بناتے ہوئے سب سے بڑا بنایا، جب کائنات ختم ہونے لگے گی تو اسی کو بڑا رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا جسے اللہ نے افتتاح کائنات کا سبب بنایا تھا، اسے اختتام کائنات کا سبب کیوں نہیں بنایا؟ کیا اس مدت کے اندر معاذ اللہ کا انتخاب درست نہیں تھا؟ اللہ کا چناؤ درست نہیں تھا؟ اللہ نے جسے سب سے بڑا آدمی بنایا تھا، کائنات بناتے ہوئے، کائنات ختم کرتے وقت اسی کو بڑا کیوں نہیں رکھا؟ کائنات بناتے ہوئے سب سے بڑا وجود سرکار کا وجود، کائنات ختم ہوتے ہوئے سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا وجود، مانے کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت فاطمیہ ایک ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے، کائنات شروع ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود نبی اللہ کا ہے، سرکار دو جہاں کا ہے، کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے۔ تو پھر ایک ہی تو جواب ہے کہ یہ دو کب ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔